ایران کا امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ سرکاری میڈیا کے مطابق لندن میں مظاہرین کی جانب سے ایرانی سفارت خانے سے جھنڈا اتارنے پر ایران نے برطانوی سفیر کو طلب کر لیا۔ امریکی انسانی حقوق تنظیم HRANA کا دعویٰ ہے کہ ایران میں 2 ہفتے سے جاری مظاہروں میں 490 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ مظاہروں میں 48 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے۔ ایران میں اب تک 10,600 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مظاہروں میں ہلاکتوں کے سرکاری اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران میں پولیس اہلکاروں کو حقیقی دہشت گرد قتل کر رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کی نگرانی وہ عناصر کر رہے ہیں جنہیں مائک پومپیو موساد کے ایجنٹ قرار دے چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس حوالے سے ہمارے پاس ناقابل تردید ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ سوال کیا کہ کیا ایران میں احتجاج واقعی آزادی کے لیے احتجاج دکھائی دیتا ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے نہ باغ جناح کراچی میں جلسہ کیا، نہ مزار قائد کے گیٹ پر پاور شو کیا۔ شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے نمائش اورنگی پہنچے۔ اردو اور پشتو زبان میں کارکنوں سے انتہائی مختصر خطاب کر کے روانہ ہو گئے۔ کہا عوام ڈی چوک جانے کو تیار ہیں، بانی پی ٹی آئی کی کال کا انتظار ہے۔ اس سے پہلے باغ جناح کے اطراف سارا دن پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ گرو مندر سمیت جلسہ گاہ کے اطراف مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤ سے ایک پولیس اہلکار زخمی بھی ہوا۔ نمائش اورنگی کے قریب پولیس نے کارکنوں پر لاٹھی چارج کیا۔ ہلڑ بازی کرنے والے 30 سے زائد افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ باغ جناح بڑا گراؤنڈ ہے، اس کو بھرنا آسان نہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے پاس گراؤنڈ بھرنے کے لیے بندے نہیں تھے تو ہم سے کہتے، ہم دے دیتے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیاری نے کہا کہ پرامن احتجاج اور پی ٹی آئی 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اپنے صوبے میں کام کرنے کے بجائے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی دیگر صوبوں میں پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائز پر قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے طلب کر لیا گیا۔ سی ٹی ڈی اور پولیس کی بنو، خیبر اور پشاور کے نواحی علاقے ظاہر گڑھی میں کارروائیاں، 8 دہشت گرد ہلاک۔ سینٹرل پولیس آفس کے مطابق شاخص بائی پاس روڈ سے ملحقہ ناکے قلعے میں دہشت گردی کے بڑے منصوبے کو ناکام بنایا گیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، موبائل فونز برآمد۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے درخانہ، M4 شیرشاہ سے فیصل آباد اور M5 پوری بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک معطل۔ اسلام آباد گیس لیکیج دھماکے کے بعد جانے گنوانے والے 5 افراد کو H8 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دلہا شہریار، دلہن مہک اور دلہا کی والدہ سمیت ایک ہی خاندان کے 5 افراد سپرد خاک۔ 2 افراد کی آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی۔ مجموعی طور پر 8 اموات ہوئیں۔ پیمز میں زیر علاج 11 میں سے 9 افراد کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ سردی میں اضافہ، کراچی میں اسکول صبح 8 کے بجائے 9 بجے کھلیں گے۔ فیصلہ آج سے لاگو ہوگا۔ وزیر تعلیم سندھ کا اعلان، فیصلے کا اطلاق 26 جنوری تک تمام سرکاری اور نجی اسکولوں پر ہوگا۔ پنجاب میں سردیوں کی چھٹیاں 1 ہفتہ بڑھا دی گئیں۔ اب تعلیمی ادارے 19 جنوری سے کھلیں گے۔ مسائل کا حل زیادہ صوبوں میں ہے، نئے صوبے سب کے فائدے کے لیے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے مسائل حل کرنے پڑیں گے۔ ہم جنوبی پنجاب، شمالی پنجاب اور سینٹرل پنجاب کے حق میں ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں دل بڑا کریں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل۔ گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں زیادہ صوبے بنانے کی تحریک شروع کرنی ہے۔ جو ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ ہم صوبوں کا نام تبدیل نہیں کرنا چاہتے، بلوچستان کو بلوچستان ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سندھ میں حکومت ہے تو 1 کے بجائے 3 وزیر اعلیٰ بنا لیں۔ بلوچستان میں بھی 3 وزیر اعلیٰ لگ جائیں تو کیا حرج ہے؟ 9 مئی کو پشاور کے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں سہیل آفریدی کے ملوث ہونے کی تصدیق۔ پنجاب فورنزک لیبارٹری نے ویڈیوز کا فورنزک تجزیہ کر کے تصدیق کر لی۔ رپورٹ کے مطابق 9 مئی واقعات میں
کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی بھی تصدیق۔ 16 ویڈیوز کا تجزیہ کیا گیا، متعدد میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر کو 9 مئی کی ویڈیو سے ملا کر دیکھا گیا۔ سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص ایک ہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تمام تجزیہ صرف ویژول مواد تک محدود رکھا گیا ہے۔ رپورٹ کی تیاری 19 دسمبر سے 23 دسمبر 2025 کے دوران مکمل کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی۔ پولیس نے ویڈیوز تجزیے کے لیے پنجاب فورنزک لیبارٹری بھیجی تھی۔ ریڈیو پاکستان کیس میں 9 اور 10 مئی کے الزامات پر مقدمہ ٹرائل کے بعد خارج ہو چکا۔ 2.5 سال بعد غیر مصدقہ ویڈیوز کی بنیاد پر میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان حملے کی پنجاب فورنزک رپورٹ پر رہنما پی ٹی آئی تیمور سلیم جھگڑا کا رد عمل، کہا مرکزی کیس میں ہمیں بری کیا گیا۔ وائرل اسکرین شاٹس کا ریڈیو پاکستان واقعے سے کوئی تعلق نہیں، ایک ویڈیو بھی پشاور کی نہیں۔ یہ مہم وزیر اعلیٰ اور ان کے افراد کے خلاف ہے جنہیں کبھی مقدمے میں نامزد نہیں کیا گیا۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ محمود اشرفزئی نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت جتنے بھی بحرانوں میں ہے وہ سب اندرونی ہیں۔ بے انصافیاں گھروں کو توڑتی ہیں، ملک بے انصافی سے کیسے چل سکتا ہے؟ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ خطہ بہت زیادہ خطرناک جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم نے آج تک پارلیمنٹ میں بحث بھی نہیں کی کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ووٹ کو عزت دینے والے، روٹی کپڑا مکان دینے والے صرف نعرے لگاتے ہیں۔ یہ لوگ نعرے لگاتے ہیں لیکن ایسی ترمیم کرتے ہیں جس سے ملک تباہ ہوتا ہے۔ کیوبا ایک آزاد اور خود مختار قوم ہے، کوئی ہمیں حکم نہیں دے سکتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر کیوبا کا رد عمل، امریکہ کا رویہ مجرمانہ اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ کیوبا کے صدر کا کہنا ہے کہ کیوبا 66 برسوں سے امریکی جارحیت کا شکار ہے۔ کیوبا دھمکیاں نہیں دیتا، البتہ وطن کے دفاع کے لیے خود کو تیار رکھتا ہے۔ انسانی جانوں کو بھی کاروباری نظر سے دیکھنے والوں کے پاس کیوبا پر انگلی اٹھانے کا اخلاقی جواز نہیں ہے۔ جو انقلاب کو کیوبا کی معاشی مشکلات کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں انہیں شرمانی چاہیے۔ کیوبا کی معاشی مشکلات 6 دہائیوں سے جاری امریکی پابندیوں کا نتیجہ ہیں۔ کیوبا امریکی بلیک میلنگ یا فوجی جبر کی دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ وینزویلا اپوزیشن رہنما ماریا کورینا مچاڈو کا اپنا نوبل انعام امریکی صدر ٹرمپ کو دینے کے بیان پر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ماریا سے بات کروں گا، اچھا ہے کہ وہ بات کرنے آنا چاہتی ہیں۔ خود کو نوبل انعام نہ دینے سے متعلق کہا کہ میرا خیال ہے کہ جو ہوا ناروے بھی اس پر شرمندہ ہے۔ میں نے 8 بڑی جنگیں رکوائیں، مجھ سے زیادہ نوبل انعام کا حقدار کسی اور کو ہونا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ہر جنگ رکوانے پر ایک نوبل انعام ہونا چاہیے۔ ماریا کورینا نے 5 جنوری کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا نوبل انعام صدر ٹرمپ کو پیش کرنا صدر مادورو کی گرفتاری پر وینزویلا عوام کی جانب سے اظہار تشکر ہوگا۔ ماریا کے بیان پر ناروے کے نوبل انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ نوبل انعام کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ نوبل انعام کا کسی سے اشتراک کسی کو منتقل یا منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ سیریز کے تیسرے اور آخری T20 میں سری لنکا نے پاکستان کو 14 رن سے شکست دے دی۔ بارش کے سبب فی اننگز 12 اوورز تک محدود کیے جانے والے مقابلے میں سری لنکا نے 6 وکٹ پر 160 رنز بنائے۔ پاکستانی ٹیم 8 وکٹ پر 146 رنز تک پہنچ سکی۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابری پر ختم۔